بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکیں۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بہترین حاصل یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی مرضی کو خرید سکے یا اس کا حامل ہو سکے۔ امام حسین دعائے عرفہ میں اسی لیے فرماتے ہیں، اے میرے مالک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ لہٰذا بہترین حصول حیات یہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو حاصل کر سکیں، اس کی مرضی کو خرید سکیں۔ امام جواد علیہ السلام اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں، تین عادتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اس کی مشیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا پہلی عادت یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ طلب مغفرت کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اپنے اعمال کو زیادہ نہ سمجھے بلکہ اپنے اندر خشوع انکساری لے کر آئے، اور پھر اس کے طفیل اس انکساری کے اظہار کے بدل میں اپنے حقیر سے اعمال کو زیادہ نہ سمجھے بلکہ طلب مغفرت میں رہے، اللہ سے معافی کا طلبگار رہے، جس طرح تمام انبیاء اور ائمہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری خصلت جو انسان کو اللہ کی رضا کا حامل کر سکتی ہے وہ ہے نیک خوئی، نرم خوئی، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے نبی، اگر آپ کا یہ نیک اخلاق اور برتاؤ نہ ہوتا تو لوگ آپ کے اطراف سے بکھر جاتے۔ اور پھر فرمایا تیسری خصلت جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا باعث ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ اسی لیے امیر المؤمنین کبھی لوگوں سے چھپ کر پردے میں اور کبھی آشکارا راہ خدا میں انفاق کرتے، کبھی سفر میں اور کبھی حضر میں راہ انفاق کرتے۔ لہٰذا یہ تین خصلتیں، پہلی کثرت کے ساتھ طلب مغفرت کرنا، دوسری اللہ کی درگاہ میں کثرت کے ساتھ مال کی فراوانی، اور تیسری نیک خوئی، نرم خوئی، خوش اخلاقی ہے کہ جو انسان کو اللہ کی رضا کا حاصل کرنے کا باعث بنا سکتی ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی یہ حدیث، آپ کی یہ موعظت ہمارے لیے آج کی ایک بہت مصروف زندگی میں بڑا آسان، سہل اور بہت پریکٹیکل سی ایک ایڈوائس ہے جس کو میرے خیال میں کوئی بھی انسان نرم خوئی کرنا، طلب مغفرت یا خشوع کے ساتھ اپنی عبادت کو کرنا، یا پھر کثرت و فراوانی کے ساتھ صدقہ دینا، یہ ہماری معمولات کا حصہ بآسانی بن سکتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی ذات، نام محمد تھا جو آپ کے جد کے نام پر رکھا گیا، لیکن کردار کی بلندی ایسی تھی کہ آپ کو مختلف القابات کے ساتھ نوازا گیا۔ نام محمد، ایسی ذات کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ کا جود و سخا، آپ کا کرم، آپ کا لطف، لوگوں کو نوازنا، اور آپ کا اس طرح سے دلباز آپ کی شخصیت تھی کہ آپ کو جواد کہا گیا، جو عطا کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، نوازتے ہوئے سامنے والے کے دامن کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی عطا اور اپنی وسعت اور اپنی سخاوت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو جواد کہا گیا، اسی لیے آپ کو باب المراد کہا گیا کہ لوگوں کی مرادیں آپ کے دروازے سے پوری ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو باب الحوائج کہا گیا کہ کوئی بھی آپ کے دروازے پر حاجت لے کر آئے تو کبھی بھی وہ خالی جھولی نہیں جاتا، نہ صرف یہ کہ اس کی جھولی میں ہوتا ہے بلکہ اس کی جھولی اس کی توقع اور اس کی حاجت سے زیادہ بھر دی جاتی ہے۔ نام آپ کا محمد ہے، لیکن صاحب تقویٰ ایسے ہیں کہ آپ کو تقی کہا گیا۔ آپ صاحب حامل رضائے پروردگار ایسے ہیں کہ آپ کا لقب مرضی بھی ہے، رضی بھی ہے اور مرتضیٰ بھی ہے۔ گفتار آپ کا ایسا نپا تلا اور عین صداقت ہے کہ آپ کو صادق کہا گیا۔ گرچہ مصیبتوں کے انبار تھے لیکن آپ کو متوکل کا لقب دیا گیا، مختار کا لقب دیا گیا۔ آپ صابر پائے گئے،
لوگ مختلف ادوار اور مختلف زمانے اور مختلف حالات میں آپ سے سوال کرتے رہے اور آپ ان کا جواب دیتے رہے. آپ کو عالم اور فاضل کہا گیا. مختلف حالات کے اندر لوگوں نے آپ کی آزمائشیں کی، اللہ نے آپ کو آزمایا، لیکن آپ کے کردار کی بلندی ایسی تھی کہ آپ کو قانع کہا گیا کہ ہر حالت میں خدا کی درگاہ میں شکر گزار رہے. یہاں تک کہ دوست اور دشمن یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امام محمد جواد لوگوں میں افضل ترین، افضل، اعظم اور اعلم ہیں، بافضیلت ترین، باعظمت ترین اور صاحب علم کثرت کے ساتھ ہے. لہٰذا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے اس کو صرف اپنے نہیں، پرایوں نے بھی اس کو سراہا ہے. میں صرف 2 مثالیں دوں گی. آپ کی زوجہ ام الفضل جو بعد میں آپ کی قاتل قرار پائیں، وہ نقل کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم جب ہمارا عقد ہوا اور ہم بغداد سے پلٹ کر مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر ایک ایسا درخت تھا صدر کا جس میں پتے نہیں تھے. امام اس کی چھاؤں میں بیٹھے، اس کی زمین پر آ کر جڑ پر بیٹھے. آپ نے وہاں پر وضو کیا اور آپ کے وضو کا پانی اس کی جڑوں پر گرا، اور پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہم نے صبح کے وقت رخت سفر ماندہ. کہتی ہے کہ جب ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا تو دیکھا تھا کہ صدر کا وہ درخت جو ہے وہ بغیر سبزے کے ہے، کچڑا ہوا ایک ویران سا درخت ہے. لیکن صبح جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سرسبز و شاداب، اس میں ہریالی ہے، اس کے پتے اگے ہوئے ہیں اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ فراوان ہے. میں حیران ہوئی کہ صدر کا درخت میوہ اگلی صبح دینے لگا. لوگوں نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے یوں ہی اجڑا درخت تھا، لیکن امام جواد کے قدم اطہر پڑتے ہی اس میں ہریالی و سبزہ آ گیا. دوست دشمن بھی اس بات کا معترف ہوا کہ آپ کی ذات صاحب برکت ہے. انسان درختوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اگر وہ آپ سے وابستہ ہو جائے یا امام کا لمس ان کو حاصل ہو جائے تو ان کی زندگی میں بھی کتنا بڑا فرق آتا ہے. اور اسی طرح جب امام جواد کا عقد مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل سے کرنا چاہا تو کہتے ہیں کہ بنی عباس کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے مامون الرشید، کیسے تجھے خیال آیا کہ ہمارے خلیفہ کی بیٹی اس کا عقد، روایت کے جملے اس لیے بیان کر رہی ہوں، ایک کم علم، کم تجربہ اور ایک کم سن جوان سے کر دیا جائے. مامون الرشید نے کہا اگر امام محمد جواد کو کم سن سمجھتے ہو تو خود ہی ان کے علم کا اور ان کے مقام کا حساب کر لو، خود ہی انہیں آزما لو. لہٰذا ایک نشست یا جسے اب کہ ایک مناظرہ رکھا گیا. یحییٰ بن اقسیم جو اپنے علم کو لے کر انتہائی متکبر و مغرور تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ان سے معمول سے ہٹ کر سوال پوچھوں گا، کیونکہ معمولات کے جو سوالات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں یا علوم مسائل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں. میں ان سے کچھ ہٹ کے ایسا پوچھوں گا کہ جس کا جواب بہت کم لوگ جانتے ہیں. لہٰذا یحییٰ بن اقسیم نے امام محمد جواد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے. مجھے جواب سے پہلے کچھ باتیں بتاؤ کہ جس شکار کی بات کر رہے ہو وہ حل میں تھا یا حرم میں تھا؟ پھر جو شکاری تھا وہ جانتا تھا کہ احرام کی حالت میں کسی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، یا وہ یہ مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا، اس نے لا علمی میں ایسا کر دیا؟ وہ ایسا کرنے کا قصد اور ارادہ رکھتا تھا، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا، یا ناگہانی اس سے سہون بھول کر ایسا ہو گیا ہے؟ شکاری آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکاری بالغ تھا یا پھر کم سن تھا؟ رشید تھا، خود فیصلہ کرنے والا، صاحب اختیار تھا، یا پھر اس نے کسی کی اتباع میں ایسا کیا ہے؟ شکاری ہمیشہ ایسا کرتا تھا، اس گناہ کے اوپر مصر تھا، یا اس سے اچانک ہوا اور وہ ایسا ہونے پر پشیمان ہے؟ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ اس نے یہ جو شکار کیا یہ پوشیدہ کیا ہے یا آشکارا کیا ہے، دن دہاڑے کیا ہے یا رات کی تاریکی میں کیا ہے؟ اور پھر یہ شکار جو ہے وہ پرندہ ہے یا جانور ہے؟ پھر سوال کیا وہ احرام جو اس نے باندھا ہوا ہے وہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ اگر حج کا ہے تو وہ حج واجب ہے یا حج مستحب ہے، یا جو مقرر کیا جاتا ہے دوسری تیسری چوتھی دفعہ جو حج کرتے ہیں اس شکل میں کیا جاتا ہے؟ جب یہ بات اس نے سنی یحییٰ بن اقسیم نے تو وہ جان گیا کہ
امام کے علم کی حیثیت کیا ہے، کتنا زیادہ آپ علم رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی قانع ہو گیا کہ امام جواد اللہ کی جانب سے صاحب علم لدنی ہے۔ اگر وہ تورات سے بات کریں گے، اگر وہ انجیل سے بات کریں گے، اگر وہ زبور اور قرآن سے بات کریں گے، تو یہ چاروں کتابیں امام کے حق میں گواہی دیں گی۔ لہٰذا وہ وجود جس کی فضیلت کا اقرار دشمن بھی کرے، امام جواد علیہ السلام ہیں۔ ہماری جانیں فدا اس امام تنہا پر جن کو بغداد میں رکھا گیا۔ آپ نے مدینہ پلٹ کر آنا چاہا، لیکن آپ کو واپس بغداد بلایا گیا، اور جب آپ بغداد تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ ام الفضل آپ سے شاکی رہتی، یہاں تک کہ اپنے باپ کے پاس آپ کی شکایت لے کر گئیں، کبھی حسد، کبھی ناشکری، یہاں تک کہ معتصم کے ساتھ مل کر اس نے امام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک روایت میں ہے شربت، ایک روایت میں ہے انگور، اس کے اندر زہر ڈال کر امام کے سامنے رکھا گیا اور امام کو تناول کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب ام الفضل نے امام کے سامنے شربت یا انگور کو رکھا تو امام نے انکار کیا۔ جب تاکید کی تو امام نے فرمایا ردن بقضائہ و تسلیما لامری، یہ کہہ کر آپ نے تناول کیا اور آپ کے بدن کے اوپر زہر کا اثر پھیلنے لگ گیا۔ کہتے ہیں جیسے جیسے آپ کے جسم میں نقاہت ہوتی جاتی، ویسے ویسے ام الفضل آپ کی زوجہ گریا کرتی۔ آپ نے سوال کیا جو تو چاہتی تھی وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب کیوں گریا کرتی ہے؟ کہنے لگی میں آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کی مہربانی کو بھول گئی تھی، میں نے آپ سے زیادہ کوئی رؤوف و مہربان نہیں دیکھا، میں پشیمان ہوں جو میں نے کیا ہے۔ پھر وہ پانی کا ایک گلاس آپ کے پاس لے کر آئی تاکہ زہر کے اثر کو کم کر سکے۔ امام نے فرمایا اب یہ پانی کیوں لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی چاہتی ہوں کہ کچھ مداوع کر سکوں، میں کہوں گی اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کا قاتل آپ کے پاس پانی لے کر آیا ہے، میری جان قربان اس مظلوم کے اوپر جس کو سرزمین کربلا بے آب و گیا سرزمین میں نہ صرف شہید کیا گیا، پیاسا رکھا گیا، بلکہ آپ کے تن اطہر کے اوپر جب خنجر کی ضربتیں لگائی گئیں تو امام رضا فرماتے ہیں کہ قاتل بے چین اور جلدی میں تھا کہ جلدی سے ذبح کرے اور اپنے انعام و اکرام کو حاصل کرے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو حب محمد و آل محمد میں جیتے ہیں اور اسی محبت میں انہیں موت آ جاتی ہے۔ ہمیں استقامت کے ساتھ باب المراد باب الحوائج کی معرفت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت، ان کی اطوار کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما۔ قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور جب امام ظہور فرمائیں ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت